یاد رکھیں، پانی پلانا، لوگوں کے لیے پانی آسان کرنا، روایت میں ہے، حدیث میں، فسق الماء علی الماء، یعنی لوگوں کو جس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو جائیں وہ لوگوں کو پانی پر پانی پلائے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آج سبیل لگائی جائے تو اعتراض، شربت پلایا جائے میلاد النبی کے موقع پر تو اعتراض۔ تو یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں ان پہ نہ جائیے گا، آپ نے نیکی چھوڑنی نہیں ہے، لوگوں کو پانی پلانا اور جہاں پانی کی تنگی ہو وہاں پانی پہنچانا، یہ بہت بڑا کار ثواب ہے، نیکی کا کام ہے۔ پانی یا شربت کی سبیل لگانا کیسا؟ جائز ہے، ایصال ثواب کے لیے لگاتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اور کوئی اس میں شرعی خرابی نہ ہو، ایسی جگہ نہ لگائیں جہاں فساق کا مجمع ہو، جیسے ڈھول تاشے بجاتے ہوئے اچھل کود کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں۔ ان کو کوئی بتا کہ تمہارے باپ کی برسی ہو تم ڈھول بجاؤ گے، ناچو گے؟ دادا کی برسی میں پیسہ نہیں کرو گے؟ 50ویں برسی ہو نا پر دادا کی، تب بھی ڈھول بجا کر ناچتے ہوئے نہیں جاؤ گے، تو یہ قوم ناچ رہی ہوتی ہے۔ تو ایسے نچنوں کو پانی نہیں پلانا ہے، نہ ان کو شربت پلانا ہے۔ تو ایسی جگہ جہاں یہ اس طرح کے لہو و لعب اور ڈھول تماشے اور اس طرح کے مطلب گناہ بھرا ماحول ہوتا ہے، لوگ وہاں بھی بانٹ رہے ہوتے ہیں پانی اور شربت، تو وہاں نہیں۔ اب کسی مسجد میں جو نمازی آ رہے جا رہے ان کو پلاؤ نا ہر شربت، بچوں کو پلاؤ اپنے محلے میں، یعنی کہ جہاں گناہ بھرا ماحول نہ ہو، فسق و فجور کے مجمع نہ ہو، تو وہاں شربت اور سبیل شربت کی یا پانی کی لگائیں تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ Wake up to reality. ایک اور سوال سبیلوں کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ محرم میں سبیلیں لگانا، ان سبیلوں سے پانی پینا، تو دیکھیں وہ بھی شیعہ حضرات کا مسلک ہے، ان کا کانسیپٹ ہے کہ وہ حضرت حسین کے نام کی سبیلیں لگاتے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کسی کو چھیڑے نہیں، اپنا مسلک چھوڑے نہیں، دوسرے کو چھیڑے نہیں۔ یہ میں اہل سنت والجماعت کے لیے مسائل ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ ہمارے لیے کسی بھی چیز کے جائز اور ثواب ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ دلیل قرآن و سنت ہے، صحابہ ہیں، تو ہمیں نہ اہل بیت سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے، نہ صحابہ سے، نہ قرآن و سنت سے کہ محرم میں صحابہ نے سبیلیں لگائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت میں سے کسی نے سبیلیں لگائی ہوں یا انہوں نے سبیلیں لگانے کا حکم دیا ہو، کہیں بھی نہیں ملتا۔ یہ عمل بھی بدعت ہے، ناجائز ہے، اس سے اجتناب کریں۔ اور ایک عجیب بات ہے، کبھی آپ اس کو غم کا مہینہ کہتے ہیں اور کالے کپڑے پہنتے ہیں اور سبیلیں لگا کے لوگوں کو شربت پلا رہے ہیں، تو یہ تو خوشی کے موقع پہ ہوتا ہے نا، خوشی کے موقع پہ کھلایا پلایا جاتا ہے، تو یہ ایک کنفیوژن ہے کہ یہ خوشی منا رہے ہیں کہ غم منا رہے ہیں۔ تو کھلانا پلانا خوشیوں کے موقع پہ ہوتا ہے، تو اس لیے آپ ان چیزوں سے اجتناب کریں، نہ سبیل لگائیں، نہ اس پہ کھڑے ہو کر پانی پئیں۔ جو لگا کے بیٹھا وہ اس کو چھیڑے نہیں، آپ تنگ نہ کریں، وہ اس کا مسلک ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ دنیا میں بہت سارے فرقے ہیں، کس کس کو آپ قابو میں کریں گے؟ ملک میں انارکی پھیلتی ہے، ملک میں فسادات ہوتے ہیں، کسی سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو ٹاؤنٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، طنز تانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لگا کے بیٹھا ہوا ہے لگائے، جو پی رہا ہے اس کو پینے دیں، چھیڑے نہیں۔ لیکن میں آپ کے لیے یہ کہہ رہا ہوں جو اس وقت میرا پروگرام سن رہے ہیں، اگر آپ قرآن و سنت ہی کو فالو کرتے ہیں، آپ اہل سنت والجماعت میں ہیں، یا تو میں بار بار کہتا ہوں نا پورے شیعہ ہو جائے نا، پھر آپ ڈبل مسلکوں پہ چلنا تو یہ دنیا میں کسی کا بھی اصول نہیں ہے کہ آدھا ادھر آدھا ادھر، وہ تو کہیں کا بھی نہیں ہوتا۔ یا تو پورے ادھر ہو جائیں یا پھر پورے اہل سنت والجماعت بن جائیں۔ تو اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ سبیلیں لگانا یہ جائز کام نہیں ہے، کیونکہ قرآن و سنت سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آدمی کسی کو شربت پلا رہا ہے، پانی پلا رہا ہے، تو پانی پلانا تو بڑا اچھا کام ہے۔ پانی پلانا اچھا کام ہے، پورے سال کسی دن کو خاص کر لینا یہ اچھا کام نہیں ہے، تو اس سے بدعت کی تائید ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی پیاسا آپ کو نظر آتا ہے تو محرم میں ہو تو محرم میں بھی پلائیں، سفر میں ہو تو سفر میں بھی پلائیں۔ لیکن کوئی پیاسا نہیں ہے تو جیسے آپ پورے سال سبیلیں نہیں لگاتے تو محرم میں بھی نہ لگائیں آپ، کیونکہ اگر آپ پورے سال نہیں لگاتے محرم میں لگا رہے ہیں تو اس کی علامت ہے آپ اس مہینے کو سبیل کے حوالے سے خاص ویلیو دے رہے ہیں۔ تو اس ویلیو کی آپ کے پاس قرآن و سنت سے دلیل ہونی چاہیے۔ دلیل نہیں ہے تو ہمارے پاس دلیل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، وفی روایت فہو مردود۔
جو ہمارے دین میں کوئی بھی نئی چیز لے کر آئے گا نبی نے فرمایا وہ مردود ہے, ہم نہیں اس کو ایکسیپٹ کریں گے. تو اس لیے بھائی ہم تو اس حدیث کو فالو کرتے ہیں. تو کائنڈلی آپ حضرات سے گزارش ہے, ہاں کوئی پورے سال سبیل لگا کے بیٹھا ہو تو وہ محرم میں بھی لگا لے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ محرم کو الگ سے فضیلت نہیں دے رہا سبیل کے حوالے سے, بلکہ وہ کہہ رہے بھائی میں تو پورے سال لوگوں کو پانی پلاتا ہوں تو محرم میں بھی پلا رہا ہوں, میں تو پورے سال شربت پلاتا ہوں تو محرم میں بھی پلا رہا ہوں. لیکن ایک آدمی سال کے 11 مہینے نہیں پلاتا, صرف محرم میں سبیل لگا کے بیٹھا ہے, اس کا مطلب وہ اس مہینے کو سبیل کے حوالے سے زیادہ ویلیو دے رہا ہے. اس ویلیو کے لیے میں نے کہا دلیل چاہیے. دلیل آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو پھر وہ حدیث ہے جو ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کرے گا تو وہ چیز مردود ہے. اہل تشیع کے گھروں میں, اچھا یہ لفظ اہل تشیع ہم بھی پہلے بولتے تھے, یہ لفظ اہل تشیع نہیں ہے, یہ اہل تشیع ہے کہ گھروں میں پکنے والے کنڈے اہل سنت کھا سکتے ہیں. بھائی اہل سنت کے گھروں میں پکنے والے کنڈے ہوں یا اہل تشیع کے, اہل سنت کی میلاد کی نیاز ہو یا اہل تشیع کے رجب کے کنڈے ہوں, اہل سنت کی 11ویں کی نیاز ہو یا اہل تشیع کی محرم کی نیاز ہو, ان سب کے بارے میں ہمارا ایک ہی موقف ہے کہ جو نیاز لے کے آئے اس سے پوچھیں کس کے نام کی ہے. اگر وہ کہہ دے اللہ کے نام کی ہے تو وہ کھانا حلال ہے, رزق ضائع نہیں ہوگا. البتہ یہ عمل کرنا, 11ویں دلوانا, تیجے 40ویں کرنا, اس عمل کو تو آپ بدعت کہہ سکتے ہیں, لیکن جب وہ اللہ کے نام کا ہوگا نا تو وہ کھانا حرام نہیں ہوگا. اور اگر اس طرح کی تفریقات کے بغیر کوئی شخص صدقہ اور خیرات کے لیے مردے کی طرف سے, میت کی طرف سے لوگوں کو کھانا کھلا دیتا ہے, اس پہ تو ویسے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. میت کی طرف سے مسئلہ 74 میرا لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. اصال ثواب لفظ دنیا میں بیٹھ کے کہیں لکھا جائے, سب سے پہلے ہمارا کلپ کھلتا ہے, 2.25 گھنٹے کا لیکچر ہے اور کوئی 3.5 پونے 4 لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں. الحمدللہ میں نے ساری ڈیٹیلز اس میں بتائی ہیں, وہ آپ دیکھیں. ہمارا موقف یہ ہے کہ اللہ کے, اگر وہ کہتا ہے یہ اللہ کے نام کا نہیں ہے, یہ نبی علیہ السلام کے نام کا ہے, حسین علیہ السلام کے نام کا ہے, فلاں کے نام کا ہے, تو اس سے پھر پوچھیں کاؤنٹر کوسچن کہ اس کا مطلب کیا ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ نام اللہ کے نیاز کی ہے, ہم ثواب امام حسین علیہ السلام کو پہنچانا چاہتے ہیں, تو یہ بھی کھانا حرام نہیں ہوگا, یہ میت کی طرف صدقہ ہی شمار ہوگا. اگر وہ کہتا ہے کہ ہم یہ حسین کے نام کی نیاز دے رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ حسین علیہ السلام خوش ہو جائیں اور ہمارے مشکل کشا ہیں, پھر تو 1 کروڑ دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو یہ رزق جو ہے نا وہ امام حسین ہی سب سے پہلے اٹھا کے پرے پھینکیں گے. اس طرح کا رزق قابل قبول نہیں ہوگا. خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو